पाकिस्तान के तमाम दोस्तों को और तारिक वतन रहने वाले दोस्तों को शराब टीवी न्यूज़ से अली अहमद जुनेजो का सलाम कबूल हो। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक सेनेट की इलेक्शन और 26 मार्च मौलाना साहब की लाल मार्च की धमकी, वही पुरानी कहानी हमारी बहन बीबी मरियम का वो जो गुस्सा है वो दोबारा जो है फिर शुरू हो गया है और इंटरनेशनल नेटवर्क फिर सेनेट के बाद जो है फिर क्या कहानी चलेगी। सेनेट की इलेक्शन में तमाम जो माफिया ग्रुप, फ्रंटमैन और कई नाम हैं, परेशान है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तब तक थोड़ी सी एडवांस दे के काम चलाएं, लेकिन महंगाई बहुत हो गई है इसलिए एडवांस पे काम नहीं चल रहा। ये पहली मर्तबा हुआ है कि 35-40 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रही है कि नहीं, हम पूरी इलेक्शन वॉच करेंगे, देखेंगे कहाँ करप्शन हो रही है। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी कह दिया है कि आप जिम्मेदार हैं, खुद भी वॉच कर रही है और इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी जिम्मेदारी डाल दी है। और कई ऐसे अदारे हैं जो ओपन और खुफिया मालूमात हासिल कर रहे हैं कि कौन कोयटा जा रहा है, कौन लाहौर जा रहा है, कौन मुल्तान जा रहा है, कौन जा रहा है मियाँ चन्नू और कौन जा रहा है भावलपुर। और बड़ी बड़ी जो होटलों में कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे कौन उतर रहा है और एयरपोर्ट से कौन जा रहा है। लिहाजा जो सेनेट के लिए जो खड़े हुए हैं वो इतने परेशान नहीं। माफिया ग्रुप सेनेट के जो वोटर के खरीदार हैं, जिनका नाम है फ्रंटमैन, जो 30-50 साल से सारा काम चला रहे हैं, अभी जो है सबसे बड़ा जो है मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, जो बड़े मुकाबले हैं वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख साहब और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी। ज़ाहिर है कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, उनकी इज़्ज़त का मसला है। तो उनको भी किसी ने ज़मानत दी है कि आप खड़े हो जाएं, हम आपको हारने नहीं देंगे। और ज़ाहिर है कि हफीज़ शेख, उनको भी किसी ने कहा है कि आप खड़े हो जाएं। ज़ाहिर है कि हमारे पीटीआई के जो बड़े हैं या खान साहब ने खुद कहा होगा। अब मामला ये है कि अचानक मीडिया पे आ रहा है कि जहांगीर तरीन मैदान में कूद गए हैं। वो इसी तरह जैसे मौलाना साहब ने इस्लामाबाद में धरना दिया था, फिर मौलाना साहब ने कहा कि ज़मानत कुछ लोगों ने दी थी, तो ज़मानत के तौर पे जो है वो नवाज शरीफ का तो काम हो गया, लेकिन हमारा जो असल काम था कि इमरान खान जो है वो घर जाएगा, वो नहीं हुआ। तो मौलाना साहब जो हैं तो उन्होंने भी जो है वो अपने घर वालों को दिए टिकट। हर कोई जो है वो भांजा भतीजा, मतलब ये है कि
سب جو اپنے کلوز ہیں ان کی سپورٹ کر رہے ہیں. اب سینٹ کی تو الیکشن جو ہے سب کی نظریں ہیں سپریم کورٹ پر. اب میں آتا ہوں 26 تاریخ بہت قریب آنے والی ہے. تو میں ایک جو ہے میاں نواز شریف ملک کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، میں گستاخی کر رہا ہوں، وہ مائنڈ نہیں کریں، کیونکہ میری حیثیت نہیں ہے کہ میں ان کی سیاست پہ یا زیادت پہ یا ان کو میں کہ مشورہ دوں. لیکن میں بھی جو ہے وہ کہتے ہیں اپنی عادت سے مجبور ہوں. میں میاں صاحب کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ مولانا صاحب کو کہیں کہ وہ یہ دھمکیاں چھوڑ دیں کہ فلاں جو ہے جو سربراہ ہیں وہ چلے جائیں اور عمران خان صاحب گھر چلے جائیں، نیب کو ختم کر دیں، فلاں کو ہٹا دو. تو بھائی وہ جب آپ کی حکومت آئے تو وہ آپ کرنا. ابھی مولانا صاحب کو آپ کو یہ کہیں کہ مولانا صاحب 26 مارچ کو لانگ مارچ کریں، لیکن لانگ مارچ کا جو ہے تھوڑا نقشہ تھوڑا چینج کر دیں. اس میں یہ نہیں کہیں کہ جو اداروں کے جو بڑے ہیں وہ استعفیٰ دیں، خان صاحب جو ہے وہ 2 ہفتے میں گھر چلے جائیں. مولانا صاحب 10-15 لاکھ لوگ آ جائیں گے ان کے کہنے پہ، نہیں تو 1-2 لاکھ تو ایسے بھی آ جائیں گے. مولانا صاحب یہ کہیں کہ بھئی پٹواری اور ایس ایچ او کا جو کلچر ہے اگر وہ آپ ختم نہیں کریں گے. نمبر 2 آٹا اگر آپ سستا نہیں کریں گے تو میں اٹک کی جو پل ہے وہاں سے چھلانگ ماروں گا. نواز شریف کہے کہ میں فلائٹ پہ آ رہا ہوں اور میں سیدھا نہ رائے گڑھ جاؤں گا نہ میں گھر جاؤں گا، میں سیدھا جو ہے اسلام آباد کے دھرنے میں آؤں گا اور میں یہ مطالبہ کروں گا کہ سب سے پہلے جو بھی بندہ بیمار ہو، غریب ہو، لاچار ہو یا بیوہ ہو، جس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہوں، فوری طور پہ میاں صاحب اپنا ایک فنڈ بنائیں، کسی بینک میں رکھوائیں اور وہاں جو ہے غریبوں کا جو بھی بیمار ہو اس کو وہاں سے چیک ملے اور اپنا سارا جو خزانہ ہے وہ غریبوں کی بیماری پہ لگا دے. سارا نہیں تو 2-4 نے لگائے. دوسرا وہ دھرنے میں یہ اعلان کریں کہ آٹا جو ہے آٹا کے ساتھ جو راشن کی جو دوسری چیزیں ہیں جیسے دال ہے، مرچی ہے، تیل ہے، وہ بھی تھوڑا سا سستا ہونا چاہیے. ورنہ ہم اسلام آباد یعنی ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک آٹا سستا نہیں ہوگا، دال سستی نہیں ہوگی. آر او پلانٹ جتنے بھی لگے ہیں بڑے بڑے جو گاؤں ہیں جہاں خراب ہیں یا نئے لگانے ہیں، جب تک ہر گاؤں میں آر او پلانٹ نہیں ہوگا، پانی نہیں ہوگا، بجلی نہیں ہوگی، گیس نہیں ہوگی، میں اور مولانا صاحب ہم ڈی چوک سے باہر نہیں جائیں گے. یہ ہمارا مطالبہ ہے. تعلیم جس طرح ایوب خان نے کہا تھا، ایوب خان جب ملک کے صدر تھے انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا تھا کہ جو بچہ اسکول نہیں جائے گا اس کے باپ کو جیل میں ڈالیں گے. تو یہ خان صاحب سے مطالبہ کریں، مولانا صاحب اور میاں صاحب کے بچے اسکول، کیونکہ 50 سال 40 سال 35 سال آپ کی حکومت رہی ہے، آپ نے تعلیم کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. وہ اس لیے آپ نے توجہ نہیں دی کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر یہ مزدور، یہ جاہل، یہ غریبوں کے بچے، بیواؤں کے بچے اگر تعلیم حاصل کر لیں گے، یہ انگریزی پڑھ لیں گے، یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے، تو پھر ہمارے پاؤں کون پڑے گا اور ہمیں ووٹ کون دے گا. لہذا جتنا بھی باہر سے پیسہ آیا یا این جی او نے پیسہ دیا یا خزانے میں جو پیسہ آیا وہ انہوں نے تعلیم پہ نہیں لگایا. تو سب سے پہلے مولانا صاحب اور میاں صاحب یہ اعلان کریں کہ جس کا بچہ اسکول نہیں جائے گا اور سارے جو پیسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیب کو نہیں دیں گے، جمع نہیں کرائیں گے، خزانے میں پیسہ نہیں دیں گے، چلو
وہ پیسہ واپس نہیں کریں. وہ اکبر جو ہے وہ شہزاد سے میٹنگ کریں, جو حکومت کے جو بندے ہیں ان سے میٹنگ کریں کہ بھائی اگر ہمارے پاس جتنا بھی ہمارے پاس کہ پیسہ ہے, ہم آدھا پیسہ, ہمیں پورا پیسہ نہیں چاہیے. اگر یہ مطالبہ کریں گے کہ میاں صاحب سارے پیسے دے دیں پھر تو دم اٹھ جائے گا. لہٰذا جو بھی مطلب وہ گنجائش نکالیں اتنے وہ پیسے دیں تاکہ وہ تعلیم پہ لگائیں اور لوگ جو ہے تعلیم حاصل کریں. 3 چیزیں میں بتا رہا ہوں, ایک ایجوکیشن, ایک صحت, ایک پانی, ہاں پولیس, SHO کلچر, پٹواری کلچر اور دہشت گردی. تجھے مار دیں گے, تجھے اٹھا لیں گے, تجھے تباہ کر دیں گے. اب یہ دہشت گردی یہ مطالبہ کریں مولانا صاحب اور میاں صاحب اور جو ان کی جو اتحادی ہیں کہ کسی بھی یونین کونسل UC لیول پہ گاؤں میں, ڈسٹرکٹ میں, ڈویژن میں, صوبے میں بدماشی کسی نے کی تو قانون اپنی حرکت میں آئے گا, سپریم کورٹ بھی حرکت میں آئے گی اور ادارے بھی حرکت میں آئیں گے. لوگوں سے خوف نکالنا ہے. اچھا یہ خوف کیوں ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ بہت ہے تو آپ جو ہے وہ تمام حربے استعمال کر سکتے ہیں. بدماشی کا جو کلچر چل رہا ہے, اب یہ جو میں نے 5-6 چیزیں بتائی ہیں یہ مولانا صاحب دھرنے میں یہ اعلان کریں کہ بھئی خان صاحب کو جو ہٹانے کا جو ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہے نمبر 2 پہ ABC پلان. A پلان میں آٹا سستا کرائیں, SHO اور پٹواری کا جو کلچر 70 سال سے جو چل رہا ہے ان پہ جو ہے وہ زور دیں. ملک میں جو چل رہی ہے بدماشی اور دہشت گردی اس پہ زور دیں. بڑے شہروں میں جو ٹریفک کا نظام ہے دھرم بھرم ہے تو اس پہ جو ہے وہ مطالبہ کریں PM صاحب سے یا جتنے CM ہیں کہ بھی ان کو ٹھیک کرو تاکہ کوئی شریف شہری آدمی روڈ پہ گاڑی نکال سکے. تو سب سے پہلے جو ہے اور غریبوں اور جو ایک اور ہے ہراسمنٹ, تو ہراسمنٹ میں جو سائبر جو کرائم کام کر رہا ہے وہ بھی الرٹ ہو جائے. تو مولانا صاحب اپنی جو ہے وہ تحریک کا جو رخ ہے وہ عمران صاحب سے ہٹا کے یہ جو 5 پوائنٹ اس پہ لائیں اور پھر آپ دیکھیں اور پھر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ یا مولانا صاحب ہو جائیں گے پرائم منسٹر یا پھر جو ہے یا لاکھوں کروڑوں کا جو ہے ایک سمندر عوام کا آ جائے گا اور میاں صاحب پھر دوبارہ جو ہے PM ہو جائیں گے. اگر لوگ نہیں آئیں گے تو ہم لوگوں کو کہیں گے دیکھیں. اور مولانا صاحب مطلب آخر دھمکی دیں کہ اگر یہ 4-5 ہمارے جو مطالبے ہیں صحت, تعلیم, پانی, دہشت گردی, تھانہ کلچر, راشن آٹا, اگر یہ چیزیں اور پھر جب یہ اعلان کریں گے کہ میں D چوک سے نہیں ہٹوں گا یا پھر ہم جتنے بھی ہیں میاں صاحب سمیت ہم اٹک کے پل سے جو ہے وہ چھلانگ ماریں گے اور FIR جو ہے وہ PTI کے لوگوں پہ کٹے گی. ورنہ ہمیں تعلیم چاہیے, ہمیں جو ہے وہ SHO کا یہ جو نظام چل رہا ہے یہ نہیں چاہیے. ہمیں ملک میں جو غریب اور شریف آدمی کو کر رہے ہیں اپنے ہراساں ہونی چاہیے. یہ 5 مطالبے کریں تاکہ لوگ ہاں اور سب سے آخری بات فوج کی تعریف کریں. ہاں اگر فوج کوئی غلط کام کر رہی ہے تو ان کے بڑوں سے ملیں, ان کو کہیں کہ بھئی یہ جو ہے آپ کے نیچے والے یا یہ پالیسی آپ کی وہ ان سے آپ ٹیبل ٹاک کریں. پاکستان کے خلاف اگر آپ کو کوئی شکایت ہے تو وہ بھی آپ جو ہے جو بھی گورنمنٹ ہو یا بڑے ادارے ان سے آپ ٹیبل ٹاک کریں. 40-50 سال تو جب آپ رہے پاور میں تو آپ نے کبھی بات نہیں کی, کبھی آپ نے آٹے کی بات نہیں کی, کبھی آپ نے غریب کی بات نہیں کی, کبھی آپ نے اسکول کی بات نہیں کی, کبھی آپ نے پانی کی بات نہیں کی. ابھی آپ ایک ہی بات کر رہے ہیں 2.5 سال سے. عمران خان جو ہے
वो 1 हफ्ते में चला जाए, वो 2 हफ्ते में चला जाए। तो इमरान खान का जो पॉइंट है वो आप अपनी जगह पे रखें, लेकिन उसको लाए आप बी प्लांट पे। पहले आप लड़ाई करें ए प्लांट पे, ऐसी कुर्बानी दें कि आपका तारीख में के नाम आए। और इंशाल्लाह ताला ये 3 तारीख को जो है वो इलेक्शन भी हो जाएगी। लेकिन मेरी फिर रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपनी तहरीक का जो है बयानिया वो उसमें से फौज को निकाल दें, अदारों को निकाल दें, पाकिस्तान को निकाल दें, और जो आपको करना है आप करें। लेकिन गरीबों की तालीम के लिए, गरीबों के आटे के लिए ऐसी लड़ाई लड़े कि पानीपत की लड़ाई वो लोगों को जो है मतलब भूल जाए, घमसान की जंग भी लोगों को भूल जाए कि मियाँ साहब गरीबों के आटे के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और ये सारे काम जो है वो करके और फिर दोबारा जो है या लंदन चले जाएं, और अगर लाखों करोड़ों लोग उनके जलसे में आ जाएं तो फिर मुतालबा करें कि खान साहब अब आपको जो है वो घर जाना चाहिए, और मेहरबानी करके जलसे में जो भी लोग बुलाएं उनको समोसे पकौड़ों में कोई आसरा नहीं दें, ना उनको पैसे दें, जिसको आना है वो आए। और देखो भाई, हम आटे की बात कर रहे हैं, तालीम की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, बराए मेहरबानी किराए के पैसे हम नहीं देंगे, समोसे के पैसे हम नहीं देंगे, जिस गरीब को आना है वो आए। हाँ, अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि भाई उनके पास तो आटा भी नहीं है, तो फिर उनको जो है इतने पैसे दें कि आने जाने का किराया और थोड़ा बहुत जो है वो पेट का सफ़र गुजर, और धरना तब तक जारी रखे जब तक मौलाना साहब आटा सस्ता नहीं हो। और मेरी ये बातें आप माइंड नहीं करना, पाकिस्तान के तमाम गरीब आवाम से, मिडिल मैन और शरीफ आदमी मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।